الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یقیناً میں یہ کہنا چاہوں گا اس بات میں بالکل تردد نہیں ہے اور یقیناً یہ بات بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس دین کا کلمہ پڑھنے والا بنایا اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی صورت میں، آقا علیہ السلام کی زندگی کی صورت میں ہمیں جو اسوہ حسنہ پیش کیا، ہم اعزاز کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا کوئی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی موڑ ہو، کوئی پہلو ہو، ہم یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے ہمارا ہاتھ تھاما، ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہماری مکمل رہنمائی فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کو مکمل دین بنا کر بھیجا گیا، مکمل ضابطہ حیات بنا کر پیش کیا گیا اور آقا علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اور یقیناً ناظرین کرام، اگر ہم زندگی کے معاملات کی بات کریں تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ ایمان کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اولاد کی نعمت ہے، اور اولاد ایک ایسی نعمت ہے جن کی میں سمجھتا ہوں کہ موجودگی زندگی کے اندر رونق لے کے آتی ہے، زندگی کے اندر خوشیاں بانٹتی ہے، اور یقیناً یہ رونق و بہار اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث اس وقت ہی ہے جب ہم اس نعمت کی قدر بھی کرتے ہیں اور بچپن سے ہی اس نعمت کی صحیح میں سمجھتا ہوں پرورش، نشو و نما اور دینی اخلاقی تربیت جو ہے وہ ان کی کرتے ہیں اور انہیں زیور تعلیم سے بھی آراستہ کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس حوالے سے بھی ہمیں واضح طور پر بیان فرما دیا۔ قرآن کریم میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور یقیناً اولاد کی تربیت کی بات ہوتی ہے، ایسی نعمت ہے جس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال بھی کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ نعمت عطا کی گئی، تم نے اس نعمت کا کیسے حق ادا کیا ہے۔ اور یقیناً ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اولاد کی تربیت کی بات ہو تو سورہ لقمان، حضرت لقمان حکیم بے شک وہ حبشی نسل تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو اپنی اولاد کے لیے جنہوں نے نصیحتیں کی ہیں وہ میرے اللہ کو اتنی پسند آئی تھیں کہ سوڈان کی سرزمین پر ایک حبشی نسل باپ اپنی اولاد کو جب نصیحتیں کر رہا تھا، میرے رب کو اتنی پسند آئیں کہ اس روئے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جا کر اور اپنی زبان مبارک سے دہرا کر قرآن پاک کا حصہ بنا کر سورہ لقمان کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیا۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت ایک چیپٹر موجود ہے، اور آج کے دور میں اولاد کی تربیت ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے اور بہت سارے لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام کا ہم نے یہ موضوع بنایا اور کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں سیکھیں کہ حضرت لقمان حکیم نے جو ہمارے لیے نصیحتیں اپنی اولاد کو پیش کی تھیں، لیکن وہ نصیحتیں آج تک نہیں، قیامت تک جو ہیں قرآن پاک کا حصہ بھی ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پر جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کرواتے جائیں اور پروگرام کا پھر باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بزرگ استاد شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر حافظ ظفراللہ شفیق صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ملک اللہ بخش کلیار صاحب، آپ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ایران سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آغا مرتضیٰ مہدی صاحب، ہم آپ کو بھی نوجوان اسلامی اسکالر ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تینوں مہمانوں کی میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں شمولیت ہمارے لیے باعث افتخار ہے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں۔ آپ سب یہ فرمائیے گا کہ اولاد کی تربیت، قرآن کریم نے نعمتوں کی بات کی کہ نعمتیں جب اللہ عطا کرتا ہے تو نعمتوں کا سوال بھی کیا جائے گا، اور جو لوگ نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں اللہ ان سے خوش ہو کے ان کی نعمتوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج اولاد کی تربیت ہمارے معاشرے میں ایک بڑا اہم چیلنج بھی ہے، اور اس قدر یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری سے غافل بھی نظر آتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ اسامہ بخاری صاحب۔ سب سے پہلے میں یہ بات عرض کروں گا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء نے اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور
ظاہر ہے کہ نعمت کی قدر کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا یہ لازم ہے. نعمت کا شکر ادا کیا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے اور برکت دیتا ہے، اور اگر ناشکری کی جائے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر میرا عذاب بہت سخت ہوگا. اولاد کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان اولاد کی صحیح تربیت کرے، انہیں معاشرے کا ایک صالح فرد بنانے کی کوشش کرے. اس حوالے سے سورہ تحریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور اس پر تند خو سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے. یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں. اس کی تفسیر میں مشہور مفسر سید محمود آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں ایک پیرا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض اور احکام شرعیہ کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کی کوشش کرے. ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جو کہتا رہتا ہے میرے بیوی بچوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم، تمہارے پڑوسی. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے ساتھ جنت میں جمع فرمائیں گے. اور محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اہل اللہ کا ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے غافل اور جاہل ہوں گے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس آیہ کریمہ سے کہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صالح اور شرعی تربیت کریں. دیکھیے یہ اولاد ایک پودے کی طرح ہے، اگر پودا اس کی نگہداشت کی جائے اور اس کا خیال رکھا جائے تو یقیناً بڑا ہوتا ہے اور پھل دیتا ہے، اور اگر پودے کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ سوکھ جائے گا اور اچھا پھل نہیں آئے گا. تو یہ بچے یہ بالکل آپ سے بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی کہ یہ اولاد جو ہے اس کی نشو و نما کرنا، اس کی تربیت کرنا، یہ تو ہمارا اخلاقی جہاں پہ فریضہ ہے وہ دینی فریضہ بھی ہے. اور اگر یقیناً ہم بچپن سے ہی ان کی بنیادیں دین کے اصولوں کے مطابق رکھیں گے تو یقیناً جب بنیادیں مضبوط ہوں گی تو عمارت بھی مضبوط ہوگی. آغا مرتضی مہدی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے تو اس حوالے سے ہم بڑا میں سمجھتا ہوں کمزوری کا شکار نظر آتے ہیں کہ جب اولاد کی ہم شادیاں کرتے ہیں تو انہیں زندگی گزارنے کے دیگر اصول تو بڑے سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے میکے میں سسرال میں کیسے زندگی گزارنی ہے. بیٹے کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے خرچ کرنا ہے، گھر کے اندر ایسے معاملات ہونے چاہیے، بیوی کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ انٹریکشن آپ کا ہونا چاہیے. لیکن کیا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان گھرانے اس چیز کے پابند نہیں ہونے چاہیے کہ ایک جب نیا جوڑا جس کی آپ شادی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک نسل کا سسٹم چلانا ہے، یہ ایک انسانی سسٹم کی بقا کی بات ہے. اور اسلام میں صرف اولاد کی پیدائش جو ہے یہ ایک فطرتی عمل تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی ذمہ داری بھی عائد کی گئی کہ اللہ جب آپ کو اولاد دیتا ہے تو اس کی تربیت کرنا یہ آپ کا یہاں پہ اخلاقی فریضہ ہے، یہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دینی فریضہ بھی ہے. اولاد کی تربیت کے حوالے سے جب اتنی اسلام نے اس پہ اہمیت دی، ایمفسائز کیا، تو ہم کیوں وہاں پر اس پہلو میں کمزور نظر آتے ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب بہت بہت سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے گفتگو کا موقع دیا. دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں تربیت کی تو تربیت ہر انسان کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو چیز لیک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ضرورت نہیں بلکہ ایک الگ سی چیز سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ چیز کرتا ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سا ایک بندہ ہوتا ہے. نہیں، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے تربیت. دوسری چیز یہ ہے کہ جب خداوند متعال نے تربیت پہ اتنا زور دیا ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ تربیت پر زور کیوں دیا جا رہا ہے، کیوں اتنا ایمفسائز کیا جاتا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اولاد ہمارے ہاں جب ہم
ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک سسٹم میں پرورش پلتا بڑھتا ہے، تو اس کے بہت سارے عقائد ایک سوسائٹی کے اور اپنے معاشرے کے بہت سارے عقائد وہ اس سے لے رہا ہوتا ہے مختلف لوگوں سے. تو اب جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ماں باپ کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کو جہاں پر وہ مادی تربیت کی وہ ترغیب دلا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے بزنس کیسے کرنا ہے، جاب کیسے کرنی ہے، کون سے انسٹیٹیوٹ میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے، جہاں پر وہ مٹیریلسٹک چیزوں پہ اتنا توجہ دے رہے ہیں، وہاں پہ اممٹیریل چیزیں جو کہ اسلام کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں اس کے لیے بھی ترغیب دلائی جائے. کیونکہ بہرحال جہاں پہ محدود زندگی کا تصور ہمیں ہماری سوسائٹی دے رہی ہے یا ویسٹ دے رہا ہے، وہاں پر لامحدود زندگی کا تصور ہمیں اسلام دیتا ہے کہ جس زندگی نے کبھی کے اندر کوئی لیمٹس نہیں ہے، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس کی طرف ترغیب دلانا جو ہے وہ اسلام کا ہمیں نظر آتا ہے. تو اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے آنے والے چیلنجز کو ہم اپنے سامنے رکھیں. ٹیکنالوجی جہاں پر اتنا یعنی جس کے ایڈوانٹیجز جہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں پہ اس کے بے شمار ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو لوگ ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے افکار کو چینج کرنے کے لیے، ان لوگوں نے ہر ایج گروپ کے لیے ایک میٹر اور کانٹینٹ تیار کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ایک بچہ اگر کارٹون دیکھتا ہے تو سارے کارٹون ایک جیسے نہیں. اس کارٹون میں جو فلسفہ، جو سوچ، جو افکار اور جو عقیدہ جو ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے سب سے پہلے. کیونکہ تربیت کا جو مرحلہ ہے وہ بچپن سے سٹارٹ ہوتا ہے. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہم اممٹیریل ورلڈ کو ہم جوانی کے بعد اس کو ایکسیپٹ کریں، نہیں، بلکہ بچپن سے ہی ہم تربیت اپنے بچے کی ایسی کریں کہ وہ ان ٹیکنالوجیکل چیلنجز کو فیس کرنے کے حد تک صرف اسلام کو نہ رکھیں، بلکہ اسلامی اممٹیریل جو ہمارے تصورات ہیں اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپلائی کریں. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں بہت چاہیے شکریہ، بڑی اہم آپ نے سچی بات ہے کہ مہدی صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو بڑا غور سے اور میں سمجھتا ہوں پریکٹیکلی کرنا ہوگا. آج تو سچی بات ہے ہم بچوں کو موبائل تو پکڑا دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹیب موبائل جو اسکرین ان کے ہاتھ میں دے دی، ایک ریموٹ ان کے ہاتھ میں دے دیا تو ایک کلک کے فاصلے پہ ہر چیز کی ان کو ایکسیس دے دی جاتی ہے. اور کبھی ہم پاس بیٹھے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ جو ہے، ہماری بیٹی جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور ان کے ذہنوں پہ کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، اور ان کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں جہاں پر دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر امپیکٹس ہوں گے، اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ سچی بات ہے بڑے بھیانک ہوں گے. اور ڈاکٹر اللہ بخش کلیار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک دفعہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں گیا تو میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے کہتا ہے بابا شادی کی تقریب جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو میں نے کہا بیٹا نکاح ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ بت بھی بانٹی جا چکی ہے، اب تو کھانا کھانے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں بابا ابھی تو پھیرے تو ہوئے نہیں ہیں، 7 پھیرے تو ابھی بقایا ہیں. تو یہ مسلمان گھرانوں کی صورتحال ہو چکی ہے معذرت کے ساتھ. جب ہم بچوں کی اخلاقی تربیت اور دینی تربیت سے اتنے بے بہرا ہو چکے ہیں کہ ہماری اولادیں ہم سے یہ سوال کرنے لگی ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ مذاہب کے جو فرق تھے وہ مٹتے چلے نظر آ رہے ہیں. ملک اللہ بخش کلیار صاحب، یہ تو ہمارا دینی فریضہ تھا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے پوچھا جائے گا اس نعمت کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے نظر آتے ہیں؟ اس چیز کو کیسے بہتر کیا جا سکے گا؟ کہاں پہ آپ کو کمزوریاں نظر آ رہی ہیں اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکے گا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو ہو رہی ہے پروگرام میں. دیکھیں، اولاد رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جہاں رب العزت نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے تو پھر ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں، جن ذمہ داریوں کو ہم کما حق ادا کر کے اپنے فرائض ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں، جہاں تعلیم پر زور دیا جاتا ہے وہاں تربیت پر بھی زور دینا چاہیے، اور اہم چیز جو اولاد کے لیے تحفہ ہے وہ اس کی تربیت ہی ہے. جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس بہترین تربیت سے اچھا تحفہ نہیں دے سکتا. تو موجودہ دور میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ پرانے زمانے اور آج کے دور میں بڑا فرق ہے، اور
اس دور کی جو تربیت تھی وہ ایک سادہ ماحول ہوتے تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، سوشل میڈیا نہیں تھی. آج تو اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، جیسا آپ نے کہا کہ شادی پہ ہم گئے تو یہ سارا سوشل میڈیا اور موبائل ہم نے بچوں کو جب سے سما دیے ہیں تو اس کے اثرات تو ہمارے اندر آئیں گے. اور دیکھیں نا کہ یہ جو تربیت ہے، ہم نے یہ کیا کہ بچوں کو اسکول میں داخل کر دیا. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، تعلیم اور تربیت. جو ہمارے ادارے ہیں، اسکول ہیں، یونیورسٹی ہیں، وہ تعلیم تو دیتے ہیں لیکن تربیت تو نہیں دیتے نا. اور عملی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں تعلیم کا کوئی 10 سے 15% جو حصہ ہوتا ہے اور زیادہ تر تربیت کا ہوتا ہے. اور آپ نے ڈاکٹر صاحب دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں جن کی بہت تھوڑی تعلیم تھی لیکن ان کی تربیت سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اچھی کسی درسگاہ سے یا کسی اچھے گھرانے سے یا کسی اچھی شخصیت سے ان کی بنا تربیت ہوئی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ مثلا قرآن مجید سے ہم اور احادیث مبارکہ کے ذخیرہ سے جب ہم اس کے مطالعے سے ہمیں بہت ساری رہنمائی ملتی ہے. بالخصوص قرآن مجید میں حضرت حکیم لقمان کی وہ پرمغز اور ان کی جو نفع بخش جو نصیحتیں تھیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہیں تو وہ ہمارے لیے دیکھیں نا اس سورۃ لقمان میں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا. تو وہ نصیحتیں کتنی پیاری نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ان نصیحتوں پر بھی ہم ان خطوط پر ہم اپنے بچوں کو ان کی ہم تربیت کریں تو ہماری دین اور دنیا دونوں سنور سکتی ہے اور ہماری اولاد بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی آپ نے اہم بات کی. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے اصول تو ایسے ہیں کہ انہیں اگر انسان اپنائے تو یہ تو ہمارے لیے مینول کی حیثیت رکھتا ہے. ایک میں سمجھتا ہوں ایک ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے یہ کتاب رہنمائی ہے جہاں سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے. کتاب ہدایت ہے اور یہ ہدایت بھی ان کے لیے جو متقین ہے. اور یقیناً بڑی آپ نے خوبصورت بات کی کہ اگر سورہ لقمان کا ہم اردو ترجمہ کر کے اپنے بچوں کے بیڈ رومز میں لگائیں، اپنے گھر کی میں سمجھتا ہوں کہ جو لیونگ روم ہے جسے آپ ٹی وی لانچ کہتے ہیں اس میں لگائیں. اور میں سمجھتا ہوں حکومت وقت پہ بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں اس کو آویزہ کیا جانا چاہیے تاکہ جہاں پہ قرآن پاک نے فرمایا نبوت کی جو 4 ذمہ داریاں بیان کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پیوریفیکیشن کی بات کی، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بعد میں کتاب کی تعلیم کی بات کی گئی. پہلے پیوریفیکیشن جو ہے تربیت کا سسٹم جو ہے اس کو ہمیں لاگو کرنا ہوگا. یقیناً آج تعلیم کے ادارے تو موجود ہیں ناظرین کرام، تربیت کے ادارے نظر نہیں آتے اور تربیت کنہوں نے کرنی ہے اس پہ بات بھی ہوگی. لیکن یہاں ٹائم ہوا شارٹ بریک کا. بریک کے بعد آ کے اسی موضوع پر مزید علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک گروپ پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کرام یہ بڑا اہم موضوع بھی ہے اولاد کی تربیت جہاں پہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں دینی فریضہ بھی ہے. اور یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا تھا کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی کام آتی ہیں. تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ نیک اولاد جب والدین فوت ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے حق میں ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے تو یقیناً اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے فوت شدگان کی مغفرت کے حوالے سے. اور یہ نیک اولاد جو ہوتی ہے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے جو آپ نے ان کو دین کے کام سکھائے ہوتے ہیں. جب تک وہ دین کے کاموں پر گامزن رہتے ہیں اور اس راہ ہدایت پہ کام کرتے رہتے ہیں اس کا صدقہ جاریہ فوت شدہ والدین کو بھی ہوتا رہتا ہے. پروفیسر حافظ اللہ شفیق صاحب، جب ہم سورہ لقمان پڑھتے ہیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ایسے ایسے نکات ہیں کہ میرے رب کو اتنے پسند ہے. بے شک حضرت لقمان نبوت کے درجے پر فائز نہیں تھے لیکن اللہ کو ایک حبشی نسل انسان ہمارے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ معیار ہیں، لیکن اگر بات کی جائے تو اللہ کو کتنے پسند ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھا کر روئے زمین سے آسمان پر لجا کر اپنی زبان مبارک سے دہرا کر قرآن پاک کا حصہ بنا کر سورہ لقمان کی صورت میں ہمیں عطا کر دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصراً وہ جو نصیحتیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کی تھیں ان کے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ ہم تک اور ناظرین تک پہنچا دیجئے. دیکھیے
انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے۔ انسان کا ظاہر تعلیم سے سنورتا ہے اور انسان کا باطن تربیت سے سنورتا ہے۔ اگر صرف ظاہر پر فوکس کیا جائے تو یہ انسان دنیا کا سب سے خطرناک درندہ ہے، اور ہم اپنی اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنا نقصان درندوں سے، جنگلی درندوں سے نہیں ہوا اور نہیں ہو رہا جتنا اس انسان سے ہو رہا ہے۔ اور حقیقی انسان وہ ہے جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہے اور جس کی تربیت کرنا ضروری ہے، اور اس تربیت کے لیے حضرت لقمان کی نصیحتیں ہمارے لیے رہنما ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے 9 نصیحتیں فرمائیں جنہیں اللہ جل شانہ نے سورہ لقمان کا حصہ بنایا۔ یہ نصیحتیں عقیدے کو بھی شامل ہیں، ان نصیحتوں میں عمل بھی ہے اور ان نصیحتوں میں اخلاق بھی ہے۔ اور دیکھیے یہ 3 ہی چیزیں ہیں، اگر کسی انسان کو یہ بات سمجھا دی جائے اور اس کی تربیت، عقیدہ اور اس کا عمل وہ درست کر دیا جائے، اس کے اخلاق کو سنوار دیا جائے، تو وہ دنیا کا بہت خوبصورت اور مفید انسان بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز 9 نصیحتیں فرمائی تھیں۔ سب سے پہلی نصیحت فرمائی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اپنے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، اور روئے زمین پر یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اولاد کا عقیدہ ٹھیک کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ توحید سے آشنا کیا جائے کہ ہمارا سب کچھ وہ اللہ ہے، ہمیں سب کچھ دینے والا اللہ ہے، ہمارا بنانے والا، بگاڑنے والا، ہماری ذلت اور ہماری عزت اور ہمارے رزق کا مالک وہ صرف اللہ ہے۔ اس بارے میں کسی سے کوئی توقع رکھنا یا کسی دوسرے کے در پہ جھکنا یا کہیں جا کر سجدے کرنا یہ اللہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری نصیحت فرمائی کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، میرے پیارے بیٹے اگر تم ایک رائی کے دانے کے برابر ہو جاؤ اور زمینوں میں آسمانوں میں کسی جگہ پڑے ہو، اللہ کے علم سے غافل نہیں، باہر نہیں ہو، اللہ تمہیں قیامت کے دن وہاں لا موجود کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ لطیف بھی ہے اور اللہ خبیر۔ تو یہ بات اولاد کے دل میں بٹھانا کہ اللہ ہمارے ہر حال سے، ہماری جلوت سے بھی واقف ہے اور ہماری خلوت سے بھی اللہ واقف ہے، یہ علم، اللہ کے علم کا اگر انسان کے دل میں یہ استحضار ہو جائے تو یقیناً انسان کی جلوتیں وہ تو محفوظ رہیں گی، انسان کی خلوتیں بھی پاک رہیں گی۔ اور یقیناً آپ سب یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ یہ پیغام دیا ہے مومنین کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہ مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جب بندہ ایمان لاتا ہے تو انسان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں پہ تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ آغا مرزا مہدی صاحب، آج ہم جب موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، نیشنل ہائی وے پہ سفر کرتے ہیں، یا آپ دیکھ لیں تو ہم بڑے CCTV کیمرے سے بڑے محتاط ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن کیا آج جو CCTV کیمرے سے ڈرنے والے لوگ ہیں، نوجوان نسل کی بات اگر کر لی جائے تو ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جب وہ کہیں چوری کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی ایکٹ کرتے ہیں تو اگر ان کو CCTV کیمرہ نظر آئے تو وہ ہاتھ جوڑ کے کیمرے کی طرف دیکھ کے معافی مانگ لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دیں، ہم یہ چیز واپس رکھ رہے ہیں۔ تو لیکن کیا یہ ایمان کی بات نہیں ہے کہ آج ہم بند کمروں کے اندر ہم جناب موبائل پاسورڈ لگے ہوئے ہیں، نوجوان جو ہیں ان کے موبائل جو ہیں، سیل فونز جو ہیں اور ان کے جو گیجٹس ہیں ان کے اوپر ایکسیس نہیں ہے والدین کو۔ معذرت کے ساتھ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے اور یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے کی موبائل پہ ایکسیس نہیں ہے، ایک ماں کو اپنی بیٹی کی موبائل پہ ایکسیس نہیں ہے، تو کیا ہم اخلاقی طور پہ کس گراوٹ کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ تو حضرت لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ باریک بین اور اللہ رب العزت خبیر ہے ہر چیز کا، جس نے افسان میں ذکر کیا قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت پڑھ کے کہ چاہے وہ آسمان کی بلندیوں میں چھپا دی جائے یا زمین کی گہرائیوں میں چھپا دی جائے تو اللہ تعالیٰ تو وہاں سے نکال کے لیں گے۔ تو یہ عقیدہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، یہ ایمان کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟
جی بخاری صاحب شکریہ بہت بہت. دیکھیے جہاں تک انسان کی باطنی تربیت کا تعلق ہے، جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کا ہدف اور ایم جتنا بلند اور جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آمادہ رہتا ہے. تو جہاں تک رہی بات ہم جوانوں کی، تو جوانوں کو اگر ہم اہداف کلیئر کر دیں کہ بھائی گناہ پر صبر کرنا، گناہ کو نہ کرنا کہ کتنا اجر ہے اور خدا کے نزدیک وہ انسان کتنا مقبول اور کتنا عظیم ہے کہ جو گناہوں کو نہ کر دے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمیں قرآن کے سامنے ملتی ہے کہ انہوں نے جب گناہوں کو نہ کہی تو خداوند متعال نے انہیں پوری حکومت، پوری اسٹیٹ کا جو ہے مالک بنا دیا. یعنی یہ دنیاوی اجر تھا جو حضرت یوسف کو ملا. تو اس طرح سے ہم اگر دیکھیں تو یہ تو ظاہری اجر ہے جو خداوند متعال اپنے ان خاص بندوں کو عنایت فرماتا ہے. لیکن ہم جوانوں کو، یعنی جوانوں کی چونکہ آپ نے بات کی اور سی سی ٹی وی کیمراز کی بھی آپ نے جس طرح سے اشارہ کیا، تو اس میں سب سے چیز بڑی جو لیک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اہداف معین نہیں ہیں، چاہے وہ ہمارے والدین کی طرف سے، چاہے وہ ہماری سوسائٹی کی طرف سے، کہ میں اگر گناہ نہیں کرتا تو اس کے لیے مجھے کیا اجر ملے گا، اس پر مجھے کیا اجر ملے گا. سب سے بڑا میرا خیال ہے کہ جو ہمارا لیک جو چیز کرتی ہے ہمارے عقیدے میں، وہ یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کے بعد مجھے یہ کون سی منزل ملے گی. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ بات. دوسری بات یہ کہ جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب وہ نصیحتیں کر رہے ہیں تو یقیناً چونکہ حضرت لقمان قرآن کی زبانی کر رہے ہیں تو وہ صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے یہ نصیحتیں موجود ہیں. یعنی یہ نصیحتیں صرف ایک جوان کے لیے نہیں ہیں بلکہ ایک بوڑھے کے لیے بھی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے ان نصیحتوں میں ایسے نکات کہ وہ عالم انسانیت اور عالم بشریت کے لیے جو ہے یہ نکات جو ہے وہ بہت اہم اور سگنیفیکنس کے حامل. اس میں سب سے جس طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا، تیسری چوتھی جو نصیحت ہے وہ یہ اقیم الصلاۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آپ پوری تاریخ میں دیکھیں جب بھی امر بالمعروف آتا ہے تو نہی عن المنکر بھی ساتھ آتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال امر معروف کی اور اچھائیوں کی دعوت دے اور ساتھ منکر سے نہ روکے. یعنی اچھائیوں کی دعوت بڑی اچھی بات ہے کہ دونوں الگ الگ نہیں ہے، دونوں جڑی ہیں ساتھ. جس طرح ہم شرک کی بات کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، ہم خدا کے اقرار سے پہلے انکار ہے غیر خداؤں کا، اس کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں. اسی طرح سے امر بالمعروف جب ہم کہتے ہیں معروف پر عمل کرنا، تو اس کا مطلب پہلے باطل لوگوں کو، باطل افکار کو، باطل چیزوں کو ہم پہچانیں اور ان کو ہم لا بولیں، ختم کریں، اور ان کو اپنے جب معاشرے سے ختم کریں گے تب امر بالمعروف کی حقیقی شکل سامنے آئے گی. اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف کرنا آسان ہے نسبتاً، نہی عن المنکر جب انسان کرنا شروع کرتا ہے اپنی سوسائٹی میں تو لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور اسی لیے ہی خداوند متعال امام حسین علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ نکلتے ہیں تو ان کا جو شعار ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں میں جو نکل رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں یزید کے خلاف، اس کا سب سے بڑا شعار یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. چونکہ سوسائٹی میں اس چیز کی حیثیت ختم ہو چکی ہے اور اس کو زندہ کرنے کے لیے اگر اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے ہی اسلام کو زندہ کر سکتے ہیں. بڑی خوبصورت بات مہدی صاحب آپ نے کی. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج تو ہم تو یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ میں نے کون اس کی قبر پہ جانا ہے یا اس نے میری قبر پہ کون سا آنا ہے، اپنی قبر میں ہم نے خود جانا ہے. ہم کیوں وہ اپنا ایکٹ کر رہا ہے، اپنا وہ عمل کر رہا ہے، اس کا جواب دے وہ خود ہوگا. تو بڑی اہم بات آپ نے کی. یقیناً آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی نظر آتی ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا حاجی نمازی رہتا نہیں. ہماری یہ اپنی زبانیں ہیں، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، الفاظ کیے جاتے ہیں اور کہے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اعمال کو جو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے میں سمجھتا ہوں مصداق ہیں اور جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر سچی بات ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، ان کے دست و بازو بننا چاہیے، ان کے ساتھ آگے لگ کے اس کام کے اندر ہمیں جو شریک سفر بھی ہونا چاہیے. ڈاکٹر اللہ بخش کلیار صاحب، حضرت لقمان حکیم کی جب بات کی جاتی ہے تو سورہ لقمان کے اندر یہ آیت پاک ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بیٹا صبر کو تھامے رکھنا. یقیناً جب تمہارے پہ آزمائشیں یا پریشانیاں آئیں تو صبر سے کام لینا یہ بڑا کام ہے، یہ بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے. تو یہ فرمائیے کہ آج نوجوان نسل تو کیا، آج ہم سب ہی بے صبرے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے ذرا مزاج سے کوئی بات نظر آئے
ہم تو اپنی زبانیں جو غیر محتاط کر دیتے ہیں، ہمارے رویے غیر محتاط ہو جاتے ہیں. جب دین اسلام نے اتنی کلیئر کٹ چیزیں بتا دیں، اور یہ مقام صبر یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں مقام ہے، تو اس حوالے سے ہمیں کس طرح اپنی تربیت خود بھی کرنی ہوگی اور اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، حضرت حکیم لقمان کی نصیحتوں کا ہم ذکر کر رہے تھے قرآن مجید میں، اور ان میں جو صبر ہے یہ ایک اہم ہی آپ کی نصیحت تھی جو آپ نے اپنے پیارے بیٹے کو کی. دیکھیں ان کی جو جتنی نصیحتیں ہیں نا وہ موجودہ دور کے والدین کے لیے ایک توجہ طلب ہیں، اور اس میں ہمیں اولاد کی جو تربیت کے جو خطوط ہیں وہ بھی ملتے ہیں، اور والدین اگر ان پر غور و فکر کریں تو یہ نعمتیں بہترین گائیڈ بھی ہیں. اگرچہ دیکھیں موجودہ دور میں جو ایک سائنسی دور چل پڑا ہے اور یہ بچے ہمارے ان تمام چیزوں سے دور ہیں، مگر حضرت حکیم لقمان کی جتنے نصیحتیں ہیں ان میں فکری، علمی، تمام ہر طرح کے ماڈل والدین کے لیے موجود ہیں. اور صبر والی جو ان کی جو نصیحت تھی اس میں دیکھیں نا اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں جس طرح فرمایا وہ اس قرآن کی آیت ہی کا مظہر ہے کہ جس طرح والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اس میں اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ لوگ جو قسم زمانے کی جو لوگ صبر کریں اور صبر کی تلقین کرتے رہیں وہی لوگ فائدے والے ہیں، وہی نفع والے ہیں. میں ایک اور بات ڈاکٹر صاحب آپ کو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کروں گا کہ قرآن مجید میں جتنے قصص مذکور ہیں یا جتنے واقعات مذکور ہیں وہاں وہ ہم سب کے لیے درس اور عبرت کے لیے ہیں. دیکھیں ایک مکالمہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے جو جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں ہوا ہے، جو ایک باپ اور بیٹے کے درمیان میں ہوا ہے، اور جس کو حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے منظوم شعر میں یوں کہا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. دیکھیں انسان کی تربیت دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک والدین اور ایک درس کا. تو دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تربیت تھی ان میں دونوں چیزیں شامل تھیں. وہ والد محترم جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی ان کی جو نظر تھی وہ بھی تھی، اور ان کی صحبت بھی تھی جو اسماعیل کو یہ کہنے پہ مجبور کیا کہ فتجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو یہ جو اولاد کی تربیت ہے یہ ہم سب پر اللہ نے ایک ذمہ داری اور فرض ادا کے طور پر کیے. یہ ہم سب پر کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھے خطوط پر اچھے اس طریقے سے کریں تاکہ یہ معاشرے کے بہترین شہری بن کر وطن عزیز، ملک اور ملت کی اچھی خدمت کر سکیں. جی بالکل، بہت خوبصورت آپ نے میسیج دیا. یقیناً جب یہ نوجوان نسل یا ہماری اولاد یہ مفید ہوں گے، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں گے، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور ہمارے لیے باعث صد افتخار بھی ہوگا. پروفیسر حافظ ظفر اللہ شفیق صاحب یہ بتائیں کہ والدین ہوں، تعلیمی ادارے ہوں یا ریاست ہو یا دیگر جو ریاست کے ادارے ہیں، میڈیا بھی اس میں شامل ہے، اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا کی بات بھی کریں وہ بھی اب اس میں شامل ہے، یہ اسٹیک ہولڈر ہیں سب، یہ ان سب کی ذمہ داری، یہ بڑا جامع سوال ہے، ان سب کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے؟ اور ہم آج کے اس دور میں جہاں پہ اولاد کی تربیت ایک بہت بڑا چیلنج بھی بن چکا ہے، ہم آج کے دور میں یہ سارے والدین ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، ریاستی ادارے ہوں یا دیگر ادارے ہوں، غیر ریاستی ادارے ہوں، ہماری کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بخاری صاحب اس کے لیے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے دو واقعے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ہے. ابھی بچے ہی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ صدقے کی کچھ کھجوریں آئیں. وہ بچے تھے، انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان کے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ کھجور نکال دی اور یہ فرمایا کہ ہم اہل بیت کے لیے، ہمارے لیے یہ صدقہ حلال نہیں ہے. تو یہ شعور پیدا کرنا کہ کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے اور کیا چیز ہمارے لیے حرام ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر بچپن ہی سے یہ شعور پیدا کر دیا جائے تو یقیناً بچہ بڑے ہو کر بڑے بڑے حرام سے بچے گا اور حلال راہ پہ چلنے کی کوشش کرے گا. دوسرا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ربیب اور پروردہ تھے ابو سلمہ کے بیٹے، حضرت ام سلمہ کے بیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ پرورش پاتے تھے، آپ کے ساتھ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ کھانے کے لیے پلیٹ میں ادھر اور ادھر سے وہ لے رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ بیٹا سم اللہ، جب کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو، اور جہاں جو تمہارے سامنے ہے وہ کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت گھماؤ۔ تو یہ تربیت فرمائی۔ تو یہ دیکھیے، جب تک کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ سوشل میڈیا، یہ سیل فون جہاں بہت مفید ایجاد ہے، وہاں نہایت مضر اور مہلک بھی ہے۔ اب اس بات کا شعور پیدا کرنا کہ کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کیا چیز ہمارے لیے مہلک ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ خیر اور شر کی تمیز پیدا کریں کہ کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا۔ تو ماں باپ یہی بنیادی یعنی کردار ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ یہی بچے بڑے ہوں گے، اگر ان کی تربیت ٹھیک ہے تو معاشرہ ٹھیک ہے، اور معاشرہ ٹھیک ہے تو یقیناً ملک وہ بھی ترقی اور استحکام کی راہ پر چلے گا۔ تو ہماری یعنی قرآن مجید کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ماں باپ اگر اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو یہ اولاد ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی نیک نامی کا سبب ہے اور آخرت میں رفع درجات کا سبب بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ماں باپ جنت میں ہوں گے اور جنت میں ان کے درجات بلند ہو رہے ہوں گے۔ تو عرض کریں گے بارگاہ الہی میں کہ اے اللہ انا یہ جو ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے، اتنے تو ہم نے کام نہیں کیے، نیکیاں نہیں کی، ہمارے درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ باستغفار والدک لک، تم نے جو ایک نیک اولاد دنیا میں چھوڑی ہے اور وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے، اس کی بدولت اللہ جنت میں تمہارے درجات بلند کر رہا ہے۔ تو اولاد کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی تربیت پر اپنی پوری توجہ اور توانائی صرف کرنی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن سکے۔ جی میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا جنہوں نے اس موضوع کے حوالے سے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی۔ بات یہ ہے کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جو لقمان حکیم کی جو تربیت تھی اپنی اولاد کو، اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی بھی توفیق دے دے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔